الرحمن الرحیم وحل اتاک نبأ الخصم اس تصور المحراب اس دخلوا علی داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة قال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا في يوم الحساب وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے؟ اور جب یہ داؤد کے پاس پہنچے پس کہ ان سے ڈر گئے، انہوں نے کہا خوف نہ کیجیے، ہم دو فریق ہیں، دو فریق مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، پس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے اور ناانصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجیے۔ سنیے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک بھی مجھ کو دے دے اور مجھ پر بات میں بڑی سختی برتتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال بے شک تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور اکثر حصے دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اور داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے، پوری طرح رجوع کیا، بس ہم نے بھی انہیں وہ معاف کر دیا، یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والا اور بہت اچھے ٹھکانے والا ہے۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ اس لیے انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا، اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا، یہ گمان تو کافروں کا ہے، سو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے رہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ وحل اتاک نبأ الخصم اس تصور المحراب، اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملے جب وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے؟ حضرت داؤد علیہ السلام چار دیواری میں اپنے مکان میں ایک کمرے میں، اپنے مکان کے یعنی ہال نما کمرہ، اس میں بیٹھ کر کے عبادت میں مصروف تھے۔ اچانک دو لوگ دیوار پار کر اندر داخل ہوئے۔ ایک شخص جب محو عبادت یا کسی چیز میں بالکل منہمک ہے اور اچانک ایسی صورت میں دیوار پھاند کر کے کوئی کودتا ہے، تو فطری طور پر جو چیز آدمی کے ذہن و گمان میں دماغ میں آتی ہے کہ یہ اس طرح آنا یہ کوئی نارمل چیز نہیں ہے، خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی انسان تھے، جتنے انبیاء تھے سب انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے ہم نے کوئی نبی نہیں مبعوث فرمایا ہے، اس لیے یہ کہ وہ بشر ہو، وہ انسان ہے۔ تو انسانی جتنے عوارض اور جتنی چیزیں ہیں وہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی تھیں، بس اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیز نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں کن ایسی نشانیاں بتاتا جس کی وجہ سے ان کا ایمان عین الیقین حق الیقین سب سے آگے بڑھ جاتا، اور کبھی بھی وہ ذرا سا بھی جنبش نہیں آتی، یعنی سب سے آگے بڑھا ہوا معاملہ رہتا۔ لیکن فطرت، مزاج
ضروریات، تقاضے، حالات، حادثے، تمام چیزیں ہماری طرح لاحق ہوتی ہیں ان کو، اس لیے ہم کو ان کی اتباع کرنے اور ان کا اسوہ اپنانے اور ان کے طریقے کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سیرت پڑھ گیا، جب اللہ کے نبی سے صحیح مسلم کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ نے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ سخت اور مشکل دن کون سا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا طائف کا دن۔ ہوا یہ کہ مکہ میں قبائلی نظام تھا اور بنو ہاشم کا قبیلہ بڑا باعزت، مقام اور مرتبے والا اور طاقتور بھی قبیلہ تھا، اور ہر قبیلہ اپنے افراد کی پوری حفاظت کرتا، جب وہاں پر کوئی بادشاہت تھی نہیں۔ ابو طالب جب تک زندہ تھے تو آپ قبیلہ بنو ہاشم کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے تھے۔ شیب ابی طالب میں جو آپ کو 3 سال بائیکاٹ کیا گیا، مشرکین مکہ کا یہی مطالبہ تھا کہ آپ بیچ سے ہٹ جائیں گے، اور قبیلہ بنو ہاشم کی پوری کے پوری جو بائیکاٹ تھا قبیلہ بنو ہاشم کا تھا، وہ جو معاہدہ لکھا گیا تھا 3 سال تک کے جو قائم رہا، وہ قبیلہ بنو ہاشم کے خلاف تھا۔ اس کے بعد اللہ کی مدد آئی اور پورے کاغذ کو کیڑوں نے کھا گیا، صرف لفظ اللہ باقی رہا، اور مشرکین مکہ میں سے 5 لوگوں کے دل میں اللہ نے بات ڈالی اور ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ اس کی ایک الگ لمبی تفصیل ہے۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد وہ معاہدہ توڑا گیا۔ تو ابو طالب کی وفات کے بعد جب ابو لہب سردار ہاشم بنا، قبیلہ بنو ہاشم کا سردار، پہلا اعلان یہ کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دستبردار ہوتا ہوں۔ نتیجہ یہ تھا کہ اب آپ کی حمایت میں کوئی قبیلہ نہیں تھا مکہ میں، اور آپ کے اوپر اگر کوئی حملہ ہوتا اور کوئی بات ہوتی تو باز پرس کرنے کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا مقابلے میں، تو آپ بالکل غیر محفوظ ہو گئے تھے۔ ایسی صورت میں آپ نے طائف کا سفر کیا، طائف میں جا کر ان لوگوں کے سامنے دین پیش کیا، ان لوگوں نے بجائے ماننے کے انکار کیا، ذہنی اور جسمانی اذیتیں تھیں۔ جب آپ واپس لوٹے تو مکہ کے باہر آپ نے جو دعا مانگی ہے اس کو دعائے مستضعفین کہا جاتا ہے، پڑھ نہیں سکتا آدمی اس دعا کو، کلیجہ منہ کو آتا ہے، طبیعت میں ایسی رقت طاری ہوتی ہے کہ پڑھ نہیں جاتی ہو پوری دعا، اس کو دعائے مستضعفین کہا جاتا ہے۔ اس بیک گراؤنڈ میں آپ جائیے کہ اللہ کے نبی کو مکہ میں داخل ہونے کے لیے آپ کئی لوگوں کا پاس خبر بھیجتے ہیں کہ میں مکہ میں آؤں اور آپ میری حمایت کا اعلان کرو۔ الگ الگ طریقے سے الگ الگ لوگوں نے معذرت کی۔ اس کے بعد مطعم ابن عدی نے حمایت کا اعلان کیا، اور جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو جیسے ہی مشرکین مکہ کو خبر لگی آپ کی طرف لگ پے تو اس نے کہا اس طرف کوئی راہ نہیں۔ تو ابو جہل آ کر مطعم ابن عدی سے کہتا ہے کہ کیا تم نے حمایت دی ہے یا قبول کیا اسلام؟ کہا صرف حمایت دی ہے۔ حمایت کا مطلب یہ تھا کہ آپ ان سے کچھ باز پرس کرنے کا مطلب ہمارے پورے قبیلے سے ٹکرا جانا ہے۔ تو اللہ کے نبی اس روز مکہ کے باہر جو آپ نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ماں اپنی بے کسی، ماں اپنی کمزوری، ماں اپنی بے بساطی کس کے سامنے پیش کروں؟ رب العالمین کون ہے میرا؟ ذرا تصور کیجئے، کائنات کا امام ایسی صورت میں مکہ کے باہر کھڑا ہوا ہے کہ ان کی حمایت میں کوئی قبیلہ نہیں۔ کیسی سخت اذیت سے آپ دو چار تھے، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، اشکبار تھی آنکھیں، آپ رو رہے تھے، اور کہا اللہ مجھ کو کس کے حوالے کر رہا ہے؟ سخت ویر دشمن کی۔ اے اللہ میرے لیے صرف اور صرف تیرے ہی مدد اور تیری ہی حمایت رب العالمین کافی ہے۔ اے اللہ مجھ کو پھر کسی کی پرواہ نہیں، جو دعائیہ الفاظ ہے وہ پڑھ گیا۔ تو آپ کو بھی تکلیف پہنچی تھی، آپ کو بھی اذیت پہنچی تھی کہ کوئی آپ کی حمایت میں نہیں تھا۔ کیسی اذیت ناک وقت سے آپ گزرے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوا کہ جب 2 لوگ کودے، اور یہیں پر یہ بھی سمجھ لیجیے جو لوگ انبیاء کرام کو اور اولیاء کرام کو انسانی نفسیات، سائیکولوجی، حاجات اور اس سے باہر کرتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں عجیب، یہ تو انبیاء ہے، اولیاء کے بارے میں بولے 12 سال تک یہ کچھ کھائے نہیں، کھڑے تھے تو کھڑے ہی رہے، عجیب و غریب چیزیں بیان کر لی۔ یہ ان نیچرل غیر فطری چیزیں، غیر عقلی چیزیں، جھوٹ ہے تمام کے تمام، بالکل ہماری طرح انسان ہوتے ہیں وہ۔ صحابہ کرام کی زندگی میں آپ کو اس قسم کا واقعہ کچھ بھی نہیں ملے گا کہ کوئی درگاہ پہ چلنے لگا پیدل، کوئی مردوں سے کھڑے ہو کر کے بات کر رہا ہے،
بلکہ آپ کو ملے گا کہ مردے کے بارے میں تبصرہ کیا، اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ تم کو کیسے معلوم اللہ نے اس کو جنت دیا ہے؟ ہمارے یہاں قبروں میں دھوبی جو ہے اس کے واقعات لوگ بتاتے ہیں، اور صحابہ قبروں میں دفن کرنے کے بعد نہیں کہہ سکتے تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ قبرستان میں بیٹھے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ نعرہ لگایا اللہ کے نبی، اور اس کے بعد کہا کہ اس مردے کو قبر نے دبایا۔ 2 قبریں تھیں، صحابہ کو نہیں معلوم، آپ نے ایک ہری ٹہنی لی اور اس کو چیر کر کے دونوں قبروں پر رکھ دی۔ ہمارے یہاں یہ جو نہ دین جانے نہ عقیدہ نہ عمل کچھ نہیں، مشرک جھوٹے کذاب، یہ قبروں کے حالات جھوٹے سچے واقعات اپنی طرف سے بنا کر کے دین کے نام پر بیان کر کے دوسروں کے بھی آخرت اور دین سے کھیلتے ہیں اور خود کی بھی آخرت اور دین تباہ برباد کرتے ہیں۔ اس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں، دین سے، یہ سب افسانے اور کہانیاں ہیں جھوٹی، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ سب ضرب ہے عقیدے اور دین پر۔ کیوں کہ عذاب قبر جو ہے غیب ہے، اور غیب کو ماننا ہے، جاننا نہیں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جتنا کچھ نبی نے بتا دیا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تم عذاب قبر، حالات قبر کو جان لاؤ، عذاب قبر کو، تو تم اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ، جنگلوں میں نکل جاؤ، مسکراہٹ تمہارے چہرے سے اڑ جائے۔ اور ہمارے یہاں یہ کن سے کہہ رہے ہیں؟ سادات اولیاء صحابہ جن کو اللہ نے جنتی قرار دیا، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ یہ سب عقیدے اور منہج کی باتیں ہیں، یہ دین کی جو کہا جاتا ہے منہج سلف، منہج سلف مطلب منہج صحابہ، منہج صحابہ میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے ایسا کبھی نہیں کہا، رو رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر الروایات، سب سے زیادہ حدیثیں جن سے روایت ہے، کیا کہا؟ بڑا لمبا سفر ہے، موت کے وقت رو رہے ہیں، بڑا لمبا سفر ہے، اور زاد راہ بہت کم ہے۔ یہ دوسروں کے بارے میں نہیں، اپنے بارے میں لا علم ہے، یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین، اللہ کے نبی نے 6 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت ایک مقام سے تھی، آنکھیں اشکبار ہو گئی، کہا بس عثمان بس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے، اتنا خرچ کرنے والے تھے۔ پہلی بیوی رقیہ کی وفات ہوئی، غمگین لینے لگے کہ اللہ کے نبی سے رشتہ ٹوٹ گیا، حالانکہ پہلے سے ایک رشتہ تھا، کیونکہ آپ کی پھوپھی کے وہ تھے، یعنی بھانجے تھے آپ کے، ان کے نواسے تھے، یہ رشتہ پہلے سے تھا۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہوا دوسری بیٹی تھی ذو النورین، اسی بنیاد پر کہا جاتا، رو رہے ہیں۔ حضرت نائلہ پوچھتی ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے سامنے جواب دے کہ خوف نے آنکھوں کو اشکبار کر دیا۔ کتنے واقعات ہیں۔ خیر، تو حضرت داؤد علیہ السلام اس دخل والا داؤد ففزع منہم قالوا لا تخف، جب یہ داؤد کے پاس پہنچے بس یہ ان سے ڈر گئے، خوف پیدا ہوا، ارے یہ اچانک 2 لوگ کیسے کیا چلے آئے؟ کیا ہوا؟ خصمان بغا بعضنا علی بعض فاحکم بیننا بالحق ولا تشتت واہدنا الی سواء الصراط۔ اب دیکھیے انہوں نے کہا خوف نہ کیجیے، کون کہہ رہے ہیں؟ یہ جو دونوں دیوار کود کر آئے تھے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خوف نہ کیجیے۔ قالوا لا تخف، خوف زدہ نہ ہوئیے۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں، نبی کو علم غیب نہیں ہوتا ہے، نبی سے کم درجے کو کیا رہے گا، کسی ولی کو کیا رہے گا، یہ بتا رہے ہیں ڈرو مت۔ اور انبیاء کے واقعات پڑھتے جائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لے کر کے گئے، یہ سب عقیدے کی چیزیں ہیں۔ ہمارے یہاں شخصیات کے بارے میں جو افسانے بنائے جاتے ہیں وہ کہانیاں نہیں ہیں، وہ عقیدے پر سیدھا سیدھا حملہ ہے۔ جو ہمارے یہاں کہانیاں لوگ سمجھتے ہیں کہ کرامات کر دیے، سب نہیں، عقیدے پر حملہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے فرشتے آئے تو اس سے پہلے آپ کے یہاں آئے 4 فرشتے، بڑے خوبصورت بچوں کی شکل میں آئے تھے۔ جب وہ آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے۔ آپ نے فوراً ایک دمبا ذبح کیا، اور اس کو ذبح کرنے کے بعد بیل ذبح کیا اور اس کو بھون کر کے دسترخوان سجایا۔ یہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں تو آپ خوفزدہ ہو گئے کہ کھا کیوں نہیں رہے؟ تو کہا ہم وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہو، انسان نہیں ہے، ہم فرشتے ہیں، ہم آپ کو بشارت دینے آئے ہیں اور قوم لوط کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے، گناہ کی وجہ سے اب وہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں، اس کے لیے جا رہے ہیں۔
اور پھر وہاں فبشرناہ باسحاق و یعقوب، حضرت اسحاق اور یعقوب بیٹے اور پوتے کی بشارت دی. تو آپ بھی خوفزدہ ہو گئے تھے، پہچان نہیں سکے تھے کہ یہ فرشتے ہیں. ہمارے یہاں واقعات کیا ہوتے ہیں؟ دل کی باتیں جان رہے ہیں لوگ، حالانکہ سامنے والے کے جیب میں کیا یہ نہیں معلوم پڑ گا، بتائیں گے جب. جیسے حقیقی واقعات ہیں، لوگوں نے کئی ڈھنگ سے وہ واقعہ بیان کیا. ہمارے بچپن میں ایک صاحب آتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے ایک وقت کی، جب لوگوں نے کہا تو کہ وہ حرم میں پڑھ لیتے، حالانکہ ان کا دروازہ لاک کرتے ہوئے اور کہے بھائی حرم میں بہت ڈھیر لیٹرین ہے، 2 دن بعد کھولیں گے تو کمرہ خود بتا دے گا یہ حرم میں رہتے ہیں یا یہاں رہتے ہیں، اور بازو میں ہوٹل ہے، پیسہ دیتے ہیں بھیا وہیں کھانا بھی، 2 دن لاک کیجیے بس سب سمجھ میں آ جائے گا. مگر ہمارے یہاں کبھی کوئی آزماتا ہی نہیں ہے اس کے جھوٹ اور اس کے کذب کو. جو بازو والی کی گلی کی خبر نہیں رکھتا ہے، حرم میں سے ٹہل کر آ جاتے ہیں. خیر، یہ سب یہ کرامتیں نہیں، یہ آپ کے عقیدے پر ضرب کہ انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ کہاں پڑھتا ہے نماز، کہاں پر. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ بس مجھ کو اس سال تو اجازت دے دو کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کی حدیبیہ کے موقع پر. کہا نہیں، آپ کا طواف کرنے کعبہ نہیں آیا، لیکن یہ آپ سارا بتاتے ہیں کہ ہر مقام پر 2 رکعت نماز پڑھتے پڑھتے جب رابعہ بصری پہنچی ہے تو کعبہ غائب. ارے آپ اکیلی وہی ڈھونڈ رہی تھی، کعبہ غائب تک کوئی نہیں ڈھونڈ رہا. بولے کہاں ہے؟ تو بولے وہ تو فلاں فلاں کے طواف میں گیا ہوا ہے ہارون عثمانی کے، یا وہ پہنچے تو ان کے. استغفر اللہ، نبی کے طواف میں، صحابہ کے طواف میں نہیں آیا کعبہ. یہ بیٹھے ہوئے ہیں حدیبیہ کے مقام پر نہیں آیا کعبہ، لیکن یہ جو ان کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے، دھول پیروں نہیں، ان کے گھوڑوں کی دھول کے برابر نہیں ہے جو ان کے پیروں میں لگی جس پر وہ سوار ہوئے، اس مقام اور مرتبے کے تھے صحابہ کرام. یہ جھوٹے واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں، شخصیت بالکل صاف ہو جاتی ہے. یہ سب چیزیں ایک ایک جملہ قرآن کا جو ہوتا ہے سمجھ لیجئے روشنی کا مینار ہے، وہ ہدایت کا باب جس کو ہم بولیں گے. دیکھیے انہوں نے کہا خوف نہ کیجیے، تسلی کون دے رہا ہے؟ وہ جو آئے وہ. ہم 2 فریق مقدمہ وضاحت کر رہے ہیں کیا ہے، وضاحت کر رہے ہیں کیا ہے معاملہ. سنو، ہم 2 فریق مقدمہ ہیں. ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی. مجھ کو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے، کیونکہ یہ بڑا نام ہے اس لیے بتاتا چلوں کہ ایک ساتھ تھے پیر، ان کے بعد 2 مولوی آئے. اب انہوں نے نماز پڑھائی تو قرأت میں کچھ غلطیاں کی. اب غلطیوں کی قسمیں ہوتی ہے، بعض مرتبہ تو کوئی غلطی ایسی ہوتی ہے نا کہ بالکل معاملہ ہی الٹ جاتا ہے، خالق کو آدمی مخلوق کر دیتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، مجرم کو آدمی وہ کر دیتا ہے اور گنہگار کو جنتی بنا دیتا ہے اور جنتیوں کو مجرم. یہ سب غلطیاں، اعراب کی غلطیاں ہو جاتی ہے. اب جب یہ غلطی ہو تو فوراً اس کی اصلاح کرنا چاہیے، اس کو مان لینا چاہیے فوراً. تو جب ان کے اندر کچھ غلطی ہوئی اب یہ سوچنے لگے دیکھو یہ کیسے ولی ہے، کیونکہ ولایت تو پہلے سے اوپن رہتی ہے، صحابہ کو نہیں معلوم رہتا. تو اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں یہ پہلا جو گیا وہ اور دوسرا جو گیا وہ. تو صحابہ کہتے ہیں پہلے کی بڑی عزت ہے، دوسرے کا کوئی مقام نہیں. اللہ کے نبی نے کہا اگر وہ دوسرا اللہ پر قسم کھا لے وے تو اللہ اس کی قسم پورا کرے، اور ایسے لوگوں سے روئے زمین بھر جائے پہلے سے. وہ نہیں جانتے تھے، یہ جانتے ہیں. اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ دیکھو وہ کالی لمبی عورت جو ہے، اللہ کے نبی نے کہا یہ جنتی ہے. وہ اللہ کے نبی نے بتایا، صحابہ نہیں جانتے تھے. یہ لوگ کس کی بے عزتی کر رہے ہیں؟ صحابہ کی. اصل چیز کیا نہیں ہے کس کا مقام بتا رہے ہو، نہیں کس کی بے عزتی. اب کون صحابہ کا کہاں یہ مرتبہ تھا تو یہ سب پڑھے گا آدمی، صحابہ کے واقعات کہاں دیکھے گا. اسی لیے اس قسم کے جھوٹے کہانیوں اور قصوں میں اور مقابلہ آ رہا چلا. اصل میں ہندوستان میں تو لوگوں نے لکھا ہے کہ جب آ کر کے ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی وہ جڑی بوٹی لانے کے لیے جب کہا گیا تو ان کا ایک جو بہت طاقتور بولا جاتا ہے ہنومان، وہ پورا پہاڑ ہی لے کر آ گیا. اب کہاں سے ڈھونڈوں جڑی بوٹی؟ تو بولے ایسا. یہ بھی پیالے میں پھر انا ساگر لے کر آئے، کٹو وہ اس میں لوٹے میں انا ساگر لے کر، تم پہاڑ لائے ہم انا ساگر. یہ سب بھی چلا، مقابلہ آرائی بھی چلی اس میں. یعنی بہت سارے لوگوں نے لکھا اس پہلو سے. خیر بس یہ لکھتے ہیں کہ وہ دونوں جب نہانے کے لیے گئے
تو کپڑا اتار کے جب دریا میں اترے تو 2 شیر آ کے بیٹھ گئے. اب دیکھو غلطی ہے سیدھے سیدھے مان لینا چاہیے. عالم کہہ رہے ہیں، صوفی تو جاہل ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے یہاں تصوف میں نے 2 خطابات کیے تو اس وقت سارے حوالہ جات نکالے تھے کہ تصوف کی بنیاد یہ ہے کہ ایک صوفی کے پاس جب ایک صاحب گئے مرید ہونے کے لیے تو کہا کہ کیا پڑھ کے آئے ہو؟ قرآن و حدیث. عالم نے کہا سب بھول کر آؤ. پھر دوبارہ گئے تو کہا کیا پڑھ کے آئے؟ کہا کچھ یاد ہے؟ کہا تھوڑی بہت حدیثیں یاد ہے. بولے بھول کر آؤ. جب تیسری مرتبہ گئے کچھ نہیں یاد ہے. کہا اب ہوئے ہو مرید ہونے کے لائق. کیونکہ ان کے ہاں کیا ہے جانتے ہو؟ یہ علماء جو ہیں حدثنا جو بیان کرتے ہیں یہ دسترخوان کی ہڈی ہے، گوشت تو ہم کھائیں. ہم لوگ یہ بیچ میں مردہ راویوں کی بات نہیں کرتے، ہم کو ڈائریکٹ اللہ الہام کرتا ہے ڈائریکٹ. یہ تصوف میں ان کی کتابوں میں پورے حوالہ جات میں نے نقل کیے تھے اس خطاب میں. اسی لیے ایک مرید جب شبلی کے پاس آیا تو کہا پڑھ لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد اپنا نام لیا. تو اس نے پڑھ دیا. کہا کلمہ صحیح وہی ہے، میں تو تیرے عقیدے کا امتحان لے رہا تھا. استغفر اللہ. تھو ہے اسے عقیدے پر جو نبوت پر ڈاکہ ڈال دے. تھو ہے اسے امتحان پر. ایسے معین الدین چشتی کا ان کے شاگردوں نے لکھا ہے، میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور آج کے دور میں تو وہ کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہے. ایک آدمی آیا مرید بننے کے لیے، پوچھا کلمہ یاد ہے؟ کہاں پڑھا؟ بولے میں پڑھاتا ہوں جیسے ویسے پڑھا. تو اپنا نام لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد اپنا نام لے کر کے پڑھایا. میں وہ ریپیٹ نہیں کروں گا. تو مرید نے پڑھ لیا تو کہا پہلے جو پڑھا تھا وہی صحیح تھا، میں امتحان لے رہا تھا تیرا عقیدہ ہے صحیح ہے نہیں. ارے امتحان لے رہا تھا جو نبی کے علاوہ کسی اور کا کلمہ پڑھے وہ پاس ہوگا کہ فیل؟ فیل ہوگا کہ پاس؟ مجھ کو آپ یہ بتائیے. فیل ہوگا نا. یہ پاسنگ مارکس اسی کو دیتے ہیں جاہل، اسی کو پاسنگ مارکس دیتے ہیں. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. تو خیر وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب وہ نہا کر کے وہ دونوں مولانا لوگ نکلے علماء، دیکھے تو 2 شیر کپڑے پہ بیٹھے ہیں. تو وہ واپس بھاگے دریا میں. اب کیا کریں؟ یا تو کپڑا لے وے یا تو جان دے وے. تو کپڑا گیا تو گیا، جان تو بچاؤ، دریا میں چپکے سے رہو. بہت دیر ہو گئی. اب ان کو تو حضرت کے سب معلوم تھا، حالانکہ واجو کے کمرے کی خبر نہیں رہتی ہے. مگر بولے یہاں تو جب چھوڑنا ہے تو تھوڑا چھوٹے موٹے پہ تھوڑی معاملہ چلے گا. شیر کیا کر رہا ہے یہ بھی معلوم، وہ بھی کیا کر رہا ہے یہ بھی معلوم، لیکن قرآن کیسے پڑھنے کا یہ نہیں معلوم. یہ نہیں معلوم. اتنی معلومات، شیر کی معلومات وہ وہاں اندر ہیں وہ معلوم، لیکن قرآن نہیں معلوم. اور ان کے دل میں سوال پیدا ہو گیا یہ بھی معلوم. ارے وہ قرآن معلوم کر لیتے جو صحیح ان کے دل میں تھا، اتنی معلومات تھی تو. مگر وہ نہیں، وہاں تک رسائی نہیں نا، کیونکہ قرآن حدیث تو آئے نہیں تصوف میں. بہرحال کہا کہ جا کر دیکھو ذرا سا کیا ہے. وہ دونوں اتنی دیر سے مولانا لوگ کہاں ہیں؟ ارے بولے وہاں تو مطلب یہ شیر ان کے کپڑے پہ بیٹھا ہے اور وہ اندر ہے گردن تک کے پانی کے اندر کی. اب نکلے تو شیر مارے اور نہیں نکلے اور نکلے کپڑا کیسے کیا لیں؟ تو اندر رہے تو محفوظ. اس کے بعد آئے، شیر کو ایک تماچا مارا. چل ہمارے مہمانوں کو پریشان کرتا ہے. وہ چلا گیا. حالانکہ تماچا تو مرغی کو بھی ماریں گے تو ٹھونک مار دے گا، سمجھ بن جائے گی. یہ شیر تو کبھی کبھی دکھتا ہے، کسی کتے کو مار کر دیکھو کیا کرتا ہے، وہ سمجھ بنا دے گا. مگر کہانی ہے جب تو چھوٹی موٹی تھوڑی چھوڑنا ہے تو ذرا لمبی چھوڑنا ہے. چلا گیا وہ. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ تم نے زبان درست کی، ہم نے دل درست کیا. دماغ کس کا دماغ درست کیا گیا؟ کس کا درست کیا؟ ابے درست تو نہیں تھا تو کپڑے پہ بیٹھا تھا. اس کو کپڑے سے کیا کام شیر کو؟ تو اپنی زبان درست کرتا، اپنا علم درست کرتا تو بول رہا ہے کہ میں درست کیا. تو کہاں درست کیا؟ یہ اچھا کام کیا تھا کہ شیر کپڑا چھینک کے بیٹھا تھا. یہ درست دماغ تھا کیا؟ بیوقوف. اس کو بھیج دیا. بولے وہ تو خود ہی چھوڑو، یہ کیا کروں گے کپڑا پکڑ کے. اور یہ ایک اور ایڑا چلا آ رہا ہے بیوقوف. تو یہ اس قسم کے جھوٹے واقعات. اب یہ دیکھیے نبی کو وہ صفائی دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ مان لینا چاہیے فوراً. ہاں ٹھیک. تو غلطی کی اصلاح کرے تو مان لینا چاہیے. کیا کہا؟ ہم 2 فریق مقدمہ ہیں. اب اور ذرا سا ایک بات کہہ دوں
صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھائی۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول، دیکھیے بات کرنے کا طریقہ صحابہ کا، کیا فرمایا؟ اے اللہ کے نبی، آپ نے کیا نماز کم ہوئی ہے؟ کہا نہیں، کہا آپ نے کم پڑھائی۔ ابو بکر عمر کو پوچھا یہ درست کہتے ہیں؟ ہاں درست کہا، آپ نے جا کر نماز پوری کی۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ نبی کا۔ اور یہاں تم ٹوکے کی شیر آیا نہانے یا لیٹرین میں گئے تو ابھی تو کتا آ جائے گا، نہیں تو ٹوکے گا کہ وہ آدمی غلط والے کو، کیسا بھی پڑھے الٹا سیدھا۔ یہ کیا تعلیم دے رہی؟ لقمہ دینے کا کیوں حکم ہے؟ کچھ بھی کرتا جائے، ٹوکنا نہیں ہے۔ یہ تو حضرت والا مبرہ ہیں تمام چیزوں سے، یہ مزاج بنایا جا رہا ہے۔ خیر، وہ لوگوں نے بتایا ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی، بس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے اور ناانصافی نہ کیجئے، ہمیں سیدھی راہ بتائیے۔ حق کے ساتھ اگر فیصلہ ہوگا، ناانصافی نہیں ہوگی، یہی صراط مستقیم ہے۔ انہوں نے اپنا معاملہ رکھا، اور کیسے فیصلہ چاہیے یہ بھی۔ ہمارے یہاں کبھی کبھی فیصلہ کرنے کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی معاملہ اتنا گنجلا کہ قرآن حدیث سے ایک طرف رکھو، یہ جہالت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو قاضی دین جان کر کے دین کے خلاف فیصلہ کرے اور جو بغیر جانے فیصلہ کرے، دونوں جہنم میں۔ جاننا ضروری ہے، آپ کیوں ایسا فیصلہ کر رہے ہیں بغیر جانے ہوئے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اور جو جان کر کرے، دونوں جہنم میں ہے۔ اس لیے فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں تو آپ کے پاس علم ہونا چاہیے اور حق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا، ان ھذا اخی لہ 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ قال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب۔ سنیے میرا بھائی، یہ میرا بھائی ہے، اس کے بعد 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے اپنی ایک بھی مجھ کو دے دے۔ مجھ پر یہ بات یعنی بہت سختی برتتا ہے، نرمی سے بھی نہیں کہتا چل رکھ ایک۔ یعنی جب کوئی کمزور ہوتا ہے تو لبا لہجہ بدل جاتا ہے نا لوگوں کا۔ آزمائش اصل میں یہی رہتی ہے۔ دیکھیے یہ سب چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ کبھی کبھی کوئی بیمار پڑتا ہے، جیسے ہمارے خاندان میں کوئی آدمی بیمار پڑا اور وہ بستر پہ پڑ گیا، تو ہمارے معاشرے کے اندر اور خاندان میں وہ ایسا کیا تھا جوانی میں، ایسا کیا تھا، وہ ایسا تھا، یہ سب کرنے لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کی گرفت اور پکڑ ہے، آزمائش ہے۔ حالانکہ ٹھیک ہے، بیماری تو 3 حیثیت سے مفید ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یا تو گناہ جڑتے ہیں، یا اللہ کے قریب ہوتا ہے، یا تو اللہ درجے کو بلند کرتا ہے۔ اب آپ نہیں جانتے وہ کس حیثیت سے ہے، لیکن اگر ایسی بیماری میں وہ مبتلا ہے تو صرف اس کے لیے آزمائش نہیں ہے، پورے خاندان کے لیے آزمائش ہے۔ اب کون اس کی خدمت کرتا ہے، کون اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتا ہے، مال کی لالچ کے علاوہ اس کی خدمت کرتا ہے، کون؟ یہ سب آزمائش ان لوگوں کے لیے ہے۔ کتنے لوگ اس میں پاس ہوتے ہیں تو آدمی وہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ آزمائش کہاں شروع ہو گئی۔ مشکل مرحلے پر کون کھڑا ہوتا ہے؟ آزمائش۔ کوئی آدمی مقروض ہو گیا، مالی اعتبار سے تباہ ہو گیا، کچھ اور ہو گیا، تو صرف آزمائش وہ نہیں ہے، آزمائش ہمارے لیے بھی شروع ہوتی ہے کہ اس وقت کون ہے جو مومنانہ کردار ادا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے سامنے مقدمہ پیش کیا، اور اس کے بعد قال لقد ظلم بسؤال نعجتک الی نعاجی، آپ نے فرمایا اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملانے کا سوال بے شک تیرے اوپر ایک ظلم ہے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اکثر حصے دار شریک ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ ظلم کیا ہے؟ کسی کا حصہ مار لینا، ظلماً حق مار لینا، عموماً یہ ہوتا ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کی ہے۔ یعنی بالکل صاف ایک چیز کیا کہی، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمُ الْعَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ۔ کون اس سے بچ پاتا ہے؟ جس کے پاس بہت مال ہے، جس کے پاس بہت دماغ ہے، جس کے پاس بہت ڈگری ہے، جس کے پاس بڑی بڑی پوسٹ ہے، وہ نہ۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والا ہوا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جب ایمان دل میں اترتا ہے تو اس کا بالکل ظاہر کیا ہے؟ عمل صالح۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ جتنا میرا ہے صرف اتنا لوں گا، کیونکہ ذرہ ذرہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، سب کو حساب دینا ہے۔ کیوں میں کسی کا حق مار کر کے حساب کتاب میں پھنسوں؟ تو وہ غربت اور امیری سے نہیں ڈرتا ہے کہ ابھی یہ لائن سے جو 24 کارخانے ہیں، اس میں ابھی 2 بھائی کو دے دوں گا، 22 رہ جائے گا، اب کدھر کا دوں؟ ادھر کا دوں تو ایل واپر، ادھر کا دوں تو ایل واپر، بیچ کا دوں تو میرا کٹ اپ ہو جائے گا، تو ماری دو نا پھر اس کا 2 پلاٹ دو کارخانہ۔ یہ سب چلتا ہے۔
ظلم کرتے ہیں، مگر کون لوگ جو نیک عمل کی، اور ایسے بہت کم ہیں۔ تو دیکھیں نیکی، ایمان اور عمل صالح ظلم اور برائی سے روکتا ہے، وہ کم ہے۔ داؤد سمجھ گئے، وَظَنَّ دَاؤُدَ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ اور جب یہ جملہ کہا تو پورا معاملہ سامنے کیا جاتا ہے، تحقیق کی جاتی ہے اس کے بعد، لیکن آپ نے جب یہ کہا تو داؤد سمجھ گئے ہم نے انہیں آزمایا، اللہ کی آزمائش تھا وہ مقدم۔ پھر تو وہ اپنے رب سے استغفار کرنے لگے، راجتے کرتے ہوئے گر پڑے، پوری طرح جھوٹ کو کیا، اور کیا کہا؟ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ پس ہم نے بھی انہیں معاف کر دیا، یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے تھے۔ یہ جو معاملہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، اس کے بارے میں الگ الگ تفصیلات لوگوں نے بیان کی ہے، بنی اسرائیل سے واقعہ بھی لیا ہے، لیکن صحیح حدیث میں اور قرآن میں اس کی کوئی تفصیل نہیں بیان کی گئی ہے۔ اس سے سب سے بہتر موقف یہ ہے کہ اس کے ضمن میں جو ضابطے دیے گئے ہیں ان ضابطوں کو قبول کر دیا جائے، واقعے کے پیچھے نہ پڑا جائے، کیونکہ اس کی تفصیل نہیں بیان کی گئی ہے اور ہم کو مکلف نہیں کیا گیا کہ تم پہلے جانو۔ اگر غلطی ہو جائے تو حضرت داؤد کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا کیسے بندے تھے اللہ کے، ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بڑے اچھے ٹھکانے والے داؤد علیہ السلام تھے، انہوں نے فوراً توبہ اور استغفار کیا، توبہ اور استغفار کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ نے اگر خلیفہ بنایا ہے، خلافت دی ہے، ذمہ داری دی ہے، لوگوں کے درمیان آپ پنچ بیٹھے ہیں تو کیا کریں؟ اصول اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اب حق کے ساتھ فیصلہ کیسے؟ صاحب کوئی سے آپ بالکل صحیح بات سنو، اب ایک آدمی بیٹھا پنچ کی ایسے، ارے تو پڑھا لکھا ہے، وہ تو جاہل ہے نا، تو جاہل ہے تو اس کو آزادی، یہ تعلیم کی ڈگری یہاں نہیں لانا ہے، جو غلط کیا اس کو غلط بول۔ اور دوسرا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے، میں اصل میں یہ سب لفڑے میں نہیں پڑھنا چاہتا، نہیں آپ تو وزن سنبھال رہے ہیں، تمہارے ساتھ جب ہو سب میں پڑ جاؤ گے، یہ بھی ہے، یہ خاموشی اختیار کرنا اور غلط کے ساتھ کھڑے رہنا، اس کی مخالفت نہیں کرنا، وہ جھگڑے میں نہیں، جھگڑے میں پڑ گیا یہ بول کر آدمی۔ حق کے ساتھ رہنا، اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او بالوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا۔ چاہے تمہارے خلاف ہو بات، چاہے اپنے خلاف ہو، ہاں میرے سے غلطی ہوئی، یہ اپنے خلاف پیسہ دینا ہے، کیونکہ اب یہ بول دیا آپ تو آپ کے اوپر مقدمہ کھڑا ہو گیا۔ یہ والدین اماں ابا ہے تو بالکل میرے والد نے یہ غلط کیا، آپ نے یہ کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، میں اس کا گواہ ہوں کہ ایسا کیا، اور یہ گواہی آپ دے دیے تو آپ کے والد کے خلاف مقدمہ ہو جائے گا، پنچایت میں فیصلہ بولنا ہے۔ اب آپ بولیں گے نہیں یہ تو میرا بچپن کا دوست ہے، اس کے خلاف کیسے بولوں، یہ تو میرا بڑا بھائی ہے، اس کے خلاف کیسے بولوں، یہ میرا بھائی، تو یہ سارے رشتے اللہ کے رشتے سے بڑھ کر نہیں ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموہا، سارے رشتے بتا دیے وہاں قرآن میں 10ویں پارے میں۔ کوئی آدمی بہت غریب ہے، ابھی اور بول دوں گا تو یہ گھر بھی خالی ہو جائے گا، اس کا رہے گا کہاں نا، اس پوری کائنات کے خالق نے کہا ہے تو سچی گواہی دے، وہ کہاں رہے گا، یہ تیرا مسئلہ نہیں ہے، تیرا معاملہ یہ تو صحیح بولتا ہے یا نہیں مسئلہ۔ اب یہ بھائی ہے اس کے خلاف کیسے بولوں، ابا اس کے خلاف، یہ مسئلہ تیرا نہیں ہے، تیرا مسئلہ یہ ہے کہ تو دین کے خلاف ہے یا دین کے مطابق، مسئلہ تیرا ہے، تو اپنے سمجھتے ہیں دوسرے کا ہے، اصل میں اصل مسئلہ ہوتا ہے ہمارا۔ تو کیا کہا اللہ نے، حق کے ساتھ فیصلہ کر، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کر۔ نفسانی خواہشات کیا ہے؟ دوستی دیکھنا پڑتا ہے، بھائی چارہ دیکھنا پڑتا ہے، پارٹنرشپ دیکھنا پڑتی ہے، سماجی عزت دیکھنا پڑتی ہے، بڑا خطرناک آدمی ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے، کہیں نہ کہیں سے تو ہاتھ بتائے گا یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو ہر جگہ اپنی نفسانی خواہشات کو ضرب نہ لگے، اس کے لیے ہیلے بہانے سے ہٹ جاتا ہے آدمی۔ کیا کہا اللہ نے،
اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کر، ورنہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ اللہ کے دین پر عمل نہیں کرو گے اور بھٹک جاؤ گے صراط مستقیم سے۔ اس کے بعد ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ اب یہ اللہ کی وعید آ گئی، سن لو، تم رشتے نبھائے، تم تعلقات نبھائے، تم وہ سب کیے، اللہ تعالیٰ اب وعید دے رہا ہے۔ بھٹک گئے جب اللہ کے راستے تو کیا انعام پاؤ گے؟ کیا کہا اللہ نے؟ عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا، یوم الحساب کو بھلا دیا کہ اللہ حساب لینے والا ہے۔ وہ تو سمجھتے تھے بندوں ہی میں معاملہ ہے، ارے کسی کی عزت جا رہی ہے، خاموش تماشائی ہو، شریک ہو، کیونکہ جب اس کو کوئی نہیں روک رہا ہے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح ہوں، اور آپ کی خاموشی اس کو کرنے کا حوصلہ دے رہی ہے۔ نبی نے تو آپ کو حکم دیا برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے، نہیں تو دل میں برا جاتا، کسی اسٹیپ میں آپ نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب حق ضائع ہوگا تو کیا ہوگا؟ سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ تو کسی بھی معاملے میں کسی کا فیصلہ کرنے، کسی کی حمایت کرنے، کسی کے مخالفت کرنے میں خاموشی کا عذر کر کے الگ ہو جانا، تعلقات کی بنیاد پر خاموش ہو جانا، ایسے جملے کہنا جس کے دونوں معنی نکلے، کوئی ناراض نہ ہو، یہ تمام حیلے اور بہانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا اپنے نبی کی زبان اقدس سے، دو لوگوں کے درمیان اگر جھگڑا ہے تو اہل ایمان کو چاہیے پہلے تحقیق کریں اور ان لوگوں کی صلح کرانے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد اگر صلح میں دونوں نہ ملیں تو جو شخص حق پر ہے اس کا ساتھ دیں اور باطل کو توڑ دیں۔ یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، یہ نہ کرے گا تو حساب کے دن کو اس نے بھلا دیا۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اپنی آخرت دوسروں کے لیے خراب کر لی آدمی نے۔ آگے انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیل میں بعد میں بیان کروں گا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، اور ہم نے آسمان اور زمین ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق نہیں پیدا کیا، جو کچھ دنیا کے اندر ہے بلا وجہ نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، کسی کو ایسے ہی نہیں پیدا کیا، عباسا انما خلقناکم عباسا، ہم نے تم کو عباسا نہیں پیدا کیا بلکہ مقصد ہے اس کا۔ تو یہ نزاع، جھگڑے، اختلافات کے تمام معاملات ایسے ہی نہیں ہیں۔ یہ گمان تو کافروں کا ہے، سو کافر کے لیے خرابی اور آگ ہے، یہ کافروں کو گمان ہے۔ اگلی آیت میں بھی یہی مضمون ہے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہدایت پر عمل کرنے، حق پر جمے رہنے کی توفیق دے رب العالمین، عقیدے منہج پر، کرامات، واقعات، قصے، کہانیاں، اس کے تناظر پہ جو اہل ایمان پر حملے ہو رہے ہیں رب العالمین، الہ العالمین اس سے ہماری حفاظت فرما، اہل ایمان کی نسلوں کی حفاظت فرما، اور ان گمراہ کن عقائد کی تشہیر کرنے والوں کی خرابیاں اور بدعقیدگی کو واضح فرما رب العالمین، الہ العالمین۔ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اس کو ہماری زندگی میں ڈھال، ہمارا کردار عمل اسے بنا۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك۔